وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے، زید جس کے اوپر لاکھوں روپیہ قرض ہے، اس کے دروازے پر یا کسی راستے میں کہیں اس کو کوئی بھکاری ملتا ہے تو وہ کسی بھکاری کو خالی ہاتھ نہیں لوٹنے دیتا، 10-20 روپے جتنے بھی اس سے ہوتا ہے مدد کرتا ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر اتنا قرض ہے تو پہلے تم اپنا قرض ادا کرو، اس کے بعد یہ بھیک دینا، وہ کہتا ہے کہ قرض تو بہت بڑا ہے، اب ان لوگوں کو 10-20 روپے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شریعت کے مطابق رہنمائی فرمائیں، کیا زید کا یہ عمل درست ہے؟ الجواب بعون الملک العزیز الوہاب۔ ماشاءاللہ، آپ کا بہت پیارا سوال ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زید کے پاس جو لاکھوں روپے کا قرض ہے وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، کسی سبب عارض کی بنیاد پر دے نہیں پا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس غلہ ہے، غلہ بکے گا تو اس کے پاس دے دے گا، دینے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اس کے پاس مینتے کا تیل ہے یا سونا چاندی ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ بیچ کر دے دوں گا جب بکے گا تو اس صورت میں تو اگر وہ 10-5 روپے کے ذریعے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ قرض دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس نہ پیسے ہیں، نہ کوئی ایسا سامان ہے کہ جس کو بیچ کر پیسہ ادا کر سکے۔ تو ایک اصول اور ضابطہ یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا فرض ادا نہیں ہے، جب تک اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی نفل قبول نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ فرض نماز کی صورت ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور فرض ہو۔ اب یہاں پر قرض کی ادائیگی فرض ہے اور کسی بھکاری کی مدد کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ بعض اوقات بھکاری کی مدد کرنا فرض ہوتا ہے تو یہ فرض نہ ہو، مستحب ہو۔ تو ایسی صورت میں وہ انسان اپنے قرض کی ادائیگی کی کوشش میں لگا رہے، یہ نفلی صدقات و خیرات نہ کرے، کیونکہ فرض سر پر ہوتے ہوئے نوافل معلق رہتے ہیں۔ جب تک فرض ادا نہیں ہوتے، نوافل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں زید کی کون سی والی حالت ہے، اسی کے اعتبار سے اس مسئلے کا حکم زید پر آئے گا۔ وہو تعالی عالم بالصواب۔